صحابہ کرام کو جب بہت زیادہ تکلیفیں پہنچاتے تھے نا کافر، تو پریشان ہو جاتے تھے، تو میرے آقا فرمایا کرتے تھے اگر تمہیں زندگی میں لگے کہ تمہیں بڑے دکھ پہنچے ہیں تو میرے دکھ یاد کر لینا، تمہیں اپنے دکھ بھول جائیں۔ فرمایا جتنی سارے نبیوں کو تکلیفیں دی گئی ہیں اتنی مجھ اکیلے کو تکلیفیں دی آئے ہیں۔ کئی بار کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا ہے، میرے اللہ کے راز ہیں، اللہ اپنے محبوبوں کو آزماتا ہے۔ مقام اور مرتبہ بھی تو پھر صاحب ایسے ہی ہیں نا، مکے میں آ رہے ہیں، وہی مکہ جہاں سے لوگ کافر تنگ کرتے ہیں، اسی مکے میں 10 سال بعد اس شان سے داخل ہوتے ہیں کہ سارے کافر ایسے گردنیں جھکا کے کھڑے ہیں، ایک بندے کو بھی تلوار اٹھانے کی جرت نہیں ہوئی۔ اللہ نے شانیں بھی عطا فرمائی، اور شانیں ایسی اللہ نے عطا فرمائی، عمر ابو بکر جیسے لوگ بھی اگر کھڑے ہوں تو خبردار، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کے آگے تمہاری آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ میرا نبی دوپہر کے وقت آرام کر رہا ہو، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، چند باہر کے لوگ آئے تھے، انہوں نے آ کے بس آواز دی تھی، اے محمد ہماری بات سنیے، اللہ نے آیت نازل کر دی، محبوب آپ سو رہے ہیں، آپ کے حجرے سے باہر جو لوگ آوازیں دے رہے ہیں بے وقوف ہیں۔ کیسی بات، قرب بھی تو پھر ایسا ہی نصیب ہوتا ہے نا، پھر امتحان بڑے تو مقام بھی بڑے، لیکن بات یہ ہے کہ بندہ ہو کامیاب، وہ اللہ کا عشق ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت میں تو پھر یہ سارا کچھ برداشت، یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بس واد کوے جانا، یہ سفر ہے کوے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جس سے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ یہ تو جگہ ہی وہ، میرے آقا سے ایک صحابی نے آ کے عرض کر دی، یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ فرمایا تمہیں معلوم ہے کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے۔ فرمایا آفتوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے خود کو تیار کر، آسان راستہ نہیں ہے، محبوبوں کے ناز اٹھانے ہیں صاحب، آپ نے دل بڑا کیجئے۔ یہ ہوتی ہے بات، ایک نہ ایک امتحان میں اللہ کسی نہ کسی بندے کو مبتلا کر کے رکھتا ہے، کیوں؟ اللہ یاد رہے۔ ایک دن لوگوں نے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، یہ جو بیچارے اندھے ہو جاتے ہیں ان کا کیا قصور؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قصور کسی کا نہیں ہوتا، یہ جو دیکھنے والے ہوتے ہیں نا یہ ان کے استاد ہوتے ہیں۔ عرض کی حضور استاد کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا جب بینا نابینا کو دیکھے گا تو فوراً دماغ میں اللہ کی قدرت آئے گی کہ میں نے خدا کو کیا دیا تھا کہ مجھے اس نے آنکھیں دے دیں، اس نے کون سا کچھ بگاڑا تھا کہ اس کی آنکھیں لے لیں۔ انسان کے دل میں ایک ہوک اٹھتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے تندرستی ہے، تو فلاں چیز مجھے عطا فرمائی ہے، تو نے تیرا کرم ہے۔ یہ تو انسان کو جینا سکھا دیتے ہیں۔ اگر کوئی آنکھ والا ہو، کوئی آنکھ کھول کے جینے والا ہو، تو یہ دنیا میں نظر آنے والی چیزیں جو کسی پر امتحان ہے وہ ہمارے لیے سبق بھی ہوتا ہے۔ اس پر ہے تو تمہارے اوپر بھی آ سکتا تھا، اللہ اگر اس کو دے سکتا ہے تو تمہیں بھی دے سکتا تھا۔ تو یہ آزمائشیں رہتی ہیں، اللہ نے آزمائشوں میں سب کو ڈالا ہے، اور اللہ سے بس یہ دعا مانگا کریں کہ اے اللہ آزمائشوں میں ڈالنا تو کامیاب بھی کرنا، ورنہ انسان ہے کمزور، بڑی بار پھسل جاتا ہے، بڑی بار بہک جاتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس نبیوں والے تو حوصلے نہیں ہیں صاحب، ہمارے اور بھی بڑے دکھ ہیں۔ کون روئے گا 100 سال؟ کون روئے گا 100 سال صاحب؟ ہمیں تو اپنے بچوں کی زندگیاں بھی سیٹ کرنی ہے، ہمارے پاس تو اتنا بھی ٹائم نہیں ہے ایک دن ہم سے گناہ ہو تو اگلے دن ہم اللہ سے آ کے معافی مانگ لیں، سجدہ ریز ہو کے چلو ایک دن کے لیے ہی تہجد پڑھ لیں، ایسا بھی نہیں ہوتا ہم سے۔ تو 100 سال کون روئے اللہ کے لیے؟ یہ پیغمبروں کے حوصلے ہیں جی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اتنی عزتیں عطا فرمائی، زمین پہ بھیجنا تو اللہ کا فیصلہ تھا، بہانہ جو بھی بن گیا، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے یہ تو تیرے رنگ ہے نا، تو نے جیسے چاہا کروا دیا، نہیں مجھ سے ہو گیا نا، میں محبتوں میں کمی لے کے آیا ہوں، مجھ سے یہ خطا ہو گئی، مجھ سے یہ لغزش ہو گئی، مجھے نہیں کھانا چاہیے تھا۔ میرے مالک نے 100 سال اسی بات پہ روتے رہے، ان جگہوں پہ نشان بن گئے تھے آنسوؤں کی وجہ، اتنا روئے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہمیں ایک دن اپنے نبی پہ ترس آیا، ہم نے آدم کو ایسی باتیں سکھائیں کہ جن کے ذریعے اس نے ہم سے معافی مانگی، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔